جی جی لے لیجیے، کالر کو لے لیجیے۔ السلام علیکم مولانا، آواز آ رہی ہے میری مولانا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی اچھا، میرا یہ سوال تھا مولانا کہ مطلب شکیلی ابھی ان کے بارے میں جتنا سنا گیا ہے اور جو بھی ویڈیوز وغیرہ دیکھے، تو مطلب اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور مطلب وہ سارے بنیادی عقائد جو ہمارے ہیں ان سارے عقیدوں کا اقرار کرتے، لیکن شکیل بن حنیف کو بھی مانتے، تو مطلب ان کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ اور اگر وہ کافر ہے تو مطلب کون سے عقیدے میں سے وہ باہر نکلتے شکیل بن حنیف کو ماننے کی وجہ سے؟ جی جی جی، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ عموماً لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اس معاملے میں کہ ان کو کافر کیوں کہا جاتا۔ ایک موقع پر ایسے ہی ہمارا وجے واڑہ جانا ہوا تھا، تو وہاں پر جو ان کے رشتے دار تھے، اس نوجوان جو متاثر ہوا تھا، اس سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بچہ تو نماز پڑھ رہا، یہ بچہ تو کلمہ پڑھتا، قرآن پڑھتا، نمازوں کا اہتمام کرتا، تو پھر یہ کافر کیسے ہے؟ آپ بتائیے۔ تو بہت آسان ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے میرے بھائی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ یوسف۔ یوسف بھائی، دیکھیے اس کا بہت آسان جواب کیا ہے۔ دین میں ضروریات دین بول کر ایک چیز ہے، اصطلاح ہے، جی جس میں دین کے وہ بنیادی باتیں جو جو ہے عقائد میں اتنے اہم اور ضروری ہو کہ اس کا انکار کرنے والا پھر مسلمان باقی نہیں رہتا۔ تو اچھا، اس میں تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو کفر کی کئی قسمیں ہیں۔ وہ کفر جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو اسلام کو قبول نہ کرے اور پورے اسلام کا انکار کر دے، وہ جو ہے کافر ہے، اور وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ دوسرا کافر وہ ہے جسے منافق کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھلے ہوئے تھے کہ جو اپنی خاص کسی مصلحت اور جو ہے مفاد کے لیے اسلام کو، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیے، اور حقیقت میں ان کے دل میں کفر تھا۔ تو ایک کافر تو یہ ہے جن کو قرآن میں اس کی تفصیل سے بتایا کہ ان کے جو ہے کیا درجات میں جہنم میں رہیں گے۔ تیسرا کافر وہ ہے جو زندیق کہا جاتا ہے۔ زندیق اسے کہتے ہیں جو دین، اپنے آپ کو یہ تو بولے کہ میں مسلمان ہوں، جیسا یہ لوگ بول رہے ہیں، قادیانی بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، شکیل بن حنیف کے لوگ جو ہے یہ بھی بولتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جی مانتے ہیں، لیکن پھر شکیل بن حنیف کو حضرت عیسیٰ اور مہدی مانتے ہیں۔ تو اب اس میں دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ دین کی ضروری عقیدے میں ایسی تبدیلی کر رہے ہیں کہ اس کے معنی مطلب بدل گیا، ضروریات دین میں سے اس عقیدے کا۔ جیسے مثال کے طور میں آپ سے بولوں کہ کوئی یہ کہے کہ میں پورے قرآن کو مانتا ہوں، لیکن صرف سورہ اخلاص کو نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان ہے یا نہیں ہے وہ؟ نہیں، وہ تو کافر گئے نہیں ان کو۔ ہاں، ایسے ہی کوئی یہ کہے کہ میں تمام انبیاء کرام کو مان رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی آخری مان رہا ہوں، لیکن جو ہے حضرت عیسیٰ جو ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں جو آنے والے ہیں، ان کے بجائے جو سچے نبی ہیں، ان کے بجائے کسی جھوٹے کو نبی مان لے، تو کیا پھر وہ مسلمان باقی رہے گا؟ جی نہیں۔ ہاں، دوسری بات، ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، ایسی تبدیلی کر دے رہا ہے کہ اس کا معنی و مطلب بدل گیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ دوسری بات، یہ لوگ شکیل بن حنیف کو حضرت عیسیٰ مانتے ہیں، تو جب ہے وہ شکیل بن حنیف کو حضرت عیسیٰ مانیں گے، تو اب میں ان سے سوال کیا ایک موقع پر کہ بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور پھر اس کے بعد شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مان رہے ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ شکیل بن حنیف جو عیسیٰ بن کر آیا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کیا یہ نبی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نبی نہیں ہے۔ میں بولا پھر ہے عیسیٰ کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیسا بینی و بینہ نبی و انہ نازل، میرے اور ہے عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور وہ نازل ہونے والے ہیں، تو اس کا مطلب آنے والے جو ہیں وہ بھی عیسیٰ جو ہے نبی ہیں۔ تو یعنی کیونکہ بنی اسرائیل کی طرف رسول اللہ نے ان کو بنا کر بھیجا ہے، تو وہ تو ان کا منصب باقی رہے گا، وہ تو چھینا نہیں جائے گا۔ تو جو منصب رسالت ان کا، اچھا اسی طریقے سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ ضرور اہل کتاب ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے، حالانکہ وہ جب آئیں گے تو اللہ کے نبی پر ایمان اصل لائیں گے، اور پھر ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا عقیدہ غلط ہے اس کو درست کر لیں گے۔ تو سبب کون بنیں گے وہاں پر؟ حضرت عیسیٰ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی تھے، نبی ہیں، نبی رہیں گے،
لیکن اس امت میں جب تشریف لائیں گے تو وہ اپنی نبوت کی طرف لوگوں کو نہیں بلائیں گے، اپنی شریعت کی طرف لوگوں کو نہیں بلائیں گے، بلکہ وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اب اصل میں موضوع پہ بات جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی اور عیسیٰ بن کر آ رہا ہے تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک تو وہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں، ان کے مطابق آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اب شکیل تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں وہ بھی نبی ہیں، لیکن وہ اپنی طور پر نبی رہیں گے، نبوت کو ظاہر نہیں کریں گے۔ تو میں بولا اچھا، پھر تو اس اعتبار سے جو ہے ایک نبی زائد ہوا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ان رسالت والنبوت خط انقطعت، کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی۔ تو اب جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں ان پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو وہ عیسیٰ جو ابن مریم ہے وہ تو آسمان پر ہے ان کے مطابق۔ اب یہ شکیل دوسرا بن کر آیا، تو اس کے اعتبار سے وہ فہرست جو ہے حضرت آدم سے لے کے ہمارے نبی تک وہ تو مکمل ہے۔ اب اس میں ایک اضافہ اگر ابن حنیف کا کریں گے تو ایک ایکسٹرا نبی ہوا نہیں ہوا؟ جی، تو جی بات صاف ہے کہ بالکل ایکسٹرا نبی ہوا۔ جب ایکسٹرا نبی مان لیا، وہ سلسلے میں ایک اضافہ کر لیا، تو پھر نعوذ باللہ ختم نبوت باقی کا رہا؟ عقید ختم نبوت کہاں باقی رہا؟ دعویٰ ہے ختم نبوت ماننے کا، جیسے قادیانی بولتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے، لیکن مرزا کیا ہے؟ ذلی نبی ہے بلکہ بولتے۔ ایسے ہی یہ بھی جو ہے یہ اپنی طور پر نبی ہے، یہ کہہ کر جو ہے وہی ختم نبوت کے منکر ہیں یہ سمجھ لیجیے۔ تو اب آپ بتائیے کہ جی یہ جی جو ختم نبوت کا منکر ہو، جو تحریف دین کا مرتکب ہو، جو دین کے بنیادی عقیدے ضروریات دین میں ایسی تحریف کر دے رہا ہے کہ اس کے معنی و مطلب بدل جا رہے ہیں، تو کیسا شخص مسلمان باقی ہے؟ جی نہیں۔ اچھا مولانا، معذرت کے ساتھ آپ سے اور اس سے ریلیٹڈ ایک چیز پوچھنی تھی کہ جیسے یہ تو نبوت کے تعلق سے بات ہو گئی، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا جو دعویٰ کرے اس کے تعلق سے سمجھو یہ بات ہوئی۔ اگر وہ صرف مہدیت کا دعویٰ کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، صرف مہدیت کا دعویٰ کرتے ہیں، تب ان کے بارے میں اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں کیا حکم ہوتا؟ اس بارے میں ہمارے اہل سنہ والجماع کے جو علماء ہیں انہوں نے بات کہی، کوئی اگر صرف حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور دوسری عقیدے اس کے نہ ہو، پھر وہ ایک گمراہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ساتھ میں بہت سے دعوے وہ کرتے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ پھر دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہتے۔ اگر صرف مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور کوئی صرف اس کو صرف مہدی مانے تب گمراہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے علماء کا۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا۔ جی مولانا جزاک ابراز اللہ صاحب، اصل میں ابھی تک جتنے بھی مہدویت کے دعوے دار ہیں نا، یہ لوگ اپنی شریعت مدون کر دیتے، آپ جی شریعت جی بھی جی مدون کر دیتے، مرتب بھی کر لیتے شریعت۔ اب شریعت بھی مدون جی کر دی اور مرتب بھی کر لی، اور اس کے اندر جب اپنے قوانین لکھ لیتے تو خود بخود یہ لوگ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتے۔ ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے آپ نے جو فرمایا کہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا، اور جو ہے جو اسلام ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اب اپنی نعمت کو اللہ نے تمام کر دیا، تو اب اس میں کوئی شخص رتی برابر بھی معمولی سی بات بھی اضافے کی بات کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ دین میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر دین کو مکمل فرما دیا، اب کسی بھی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس بارے میں ہم بالکل واضح طور پر کہتے ہیں، اور یہ جو قرآن و حدیث کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ کوئی خواب، نہ کوئی الہام، نہ کوئی کشف، دین میں کسی بھی قسم کے اضافے کی کوئی گنجائش اس میں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے ایسا خواب آیا، مجھے ایسا کشف آیا، مجھے کوئی ایسا وحی اور الہام آیا، تو وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے۔ جی مولانا، سہیل یہ بھائی، وہ حضرت عیسیٰ کلیان علیہ والا السلام کے بارے کلیان میں جو والا ویڈیو، بتائے، ایک بات صرف الطاف جی بھائی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے بات بتایا ہے کہ یہ شکیل جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ اٹھا لیے گئے، تو یہ تو غیر لوگوں کی جیسا پنرجنم کا معاملہ ہو گیا نا اس کے اندر، کہ
शकील तो पैदा हुआ ना दुनिया के अंदर, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो नाजिल होंगे, तो ये तो गैरों की तरफ पुनर्जन्म का मामला हो गया ना, तो इसकी वजह से भी यानी ये भी गलत है ना, पुनर्जन्म वाली बात कर रहे हैं ना वो लोग तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही ये करना पड़ता असल ना। में जी यही तो गुलाम अहमद कादियानी ने भी किया, उसको भी ईसा बनना था, तो उसने भी कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, कश्मीर में कब्र है, उसके बाद वो ईसा बना। अब ये आसमान बिल्कुल से उतर तो सकते नहीं, ये निशानी ऐसी है कि इसको कोई झूठा साबित ही नहीं कर सकता। तो इसलिए अब उससे बचने का क्या रास्ता है, तो बस यही एक रास्ता बचा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो असल थे उनकी वफात मान ली जाए, और फिर खुद को बारे में कहा जाए कि मेरे अंदर ईसा की रूह आ गई है।